السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ الآیہ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز محترم صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین، وہ اراکین جلسہ و مہمانان خصوصی، اور چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور پردہ کے سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، سامعین، رات کافی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اتنی دیر تک پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ تمام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو اور
ہمارے سننے کو تو قبول عطا فرما، پڑھ اللہم آمین۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، میں بلا تمہید آپ لوگوں کا وقت ضائع اور برباد نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں حقوق الزوجین کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اس مضمون کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں اٹھایا، میری باتوں کو غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں آج ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دینا، ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اس کی گنجائش تو ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، ان کو ڈیورس دے دیں۔ ایک چیز، دوسری چیز بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں بتا کر جا رہا ہوں کہ انہیں نماز کا مسئلہ تو معلوم ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنے وقت کی نماز، کتنے ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے لگ بھگ سب کو۔ روزے کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتا کر جانا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارا بال پک گیا، آج ہمارا بال پک گیا، ہمارے گھر میں 4 10 بچے ہیں، ہم 10 بچے کے باپ ہیں، ہم 10 بچے کی ماں ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے لیے ملال کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیے، آپ کی شادی کو آج 40 سال ہونے کو ہے، آپ کی شادی کو آج 20 سال ہونے کو ہے، ذرا ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے کیا حقوق ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی آج معلوم نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس ٹاپک کے اوپر آج آپ کے سامنے بات رکھی جائے۔ انشاءاللہ بڑی کام کی چیز آج میں آپ کے سامنے بتا کر جانے والا ہوں، اس لیے غور سے آپ میری باتوں کو سنیے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے سب؟ میں بہت ہی آسان بھاشا میں آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں، آپ بھی میری باتوں کو غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اور میری کوشش ہوگی بیچ بیچ میں کبھی کبھار آپ کو آپ کی بھاشا میں، بنگلہ بھاشا میں بھی سمجھایا جائے، انشاءاللہ میری کوشش رہے گی۔ تو ہاں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو حقوق کی طرف لے کر آؤں کہ ایک شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے اور بیوی کا حق حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ادھر لے کر جاؤں، ایک بنیادی بات یاد رکھیے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ میاں بیوی، پتی پتنی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتوں میں سے، خوبصورت رشتوں میں سے یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک رشتہ ہے، اور آپ کو پتا ہے اس رشتے کی خوبصورتی کو اور نزاکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے۔ آئیے اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس رشتے کی کتنی بہترین تعبیر فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو تم اپنے بیوی کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے تم لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ لباس
اچھا بھائی لباس ہم اور آپ کیوں پہنتے ہیں؟ مسئلہ معلوم ہے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ لباس پہننے کا جو بنیادی کام ہوتا ہے نا وہ 3 کام ہوتا ہے. میں شارٹ کٹ میں جلدی بتا دوں کیونکہ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کر آنا ہوں, لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے. لباس ہم جو پہنتے ہیں نا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ یہ لباس ہماری شرمگاہ کو چھپا لے, لباس ہمارے پرائیویٹ پارٹ کو چھپا لے, یعنی ہماری باڈی کی, ہماری شرمگاہ کی, ہمارے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتا ہے یہ لباس. اللہ اکبر. جس طرح یہ لباس ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمارے باڈی کی حفاظت کرتا ہے, اسی طرح اب اس جملے پر ذرا غور کیجئے, آیت پر ذرا غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو, اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے لباس ہو, اپنے پتی کے لیے لباس ہو. یہ ایک لباس جس طرح ہمارے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتا ہے, ایک لباس جس طرح ہماری باڈی کی حفاظت کرتا ہے, اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے ویسے لباس ہو, یعنی اے مردو تم اپنی بیویوں کے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتے ہو, اور اے عورتوں تم اپنے شوہر کے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتی ہو. آگے آئیے دوسری چیز لباس کیوں پہنتے ہیں. لباس میرے بھائیوں ہم اور آپ موسم کے اعتبار سے پہنتے ہیں. اگر گرمی کا موسم آیا تو ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں, اگر ہم ٹھنڈی کا موسم آیا تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کپڑا پہنتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ انسان موسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے موسم کے حساب سے کپڑا پہنتے ہیں, موسم کے یعنی موسم کے حساب سے لباس پہنتے ہیں. میرے بھائیوں جس طرح ہمارا لباس ہمیں دنیا یعنی موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے, اس طرح میرے بھائیوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ ایک شوہر زمانے کے بہت سارے فتنے سے اور زمانے کی بہت ساری برائیوں سے اپنے بیوی کو بچاتا ہے, اور اسی طرح ایک بیوی زمانے کی بہت ساری برائیوں سے اور زمانے کے بہت سارے فتنوں سے اپنے ہسبینڈ کو بچاتی ہے. تیسری چیز لباس ہم اس لیے بھی پہنتے ہیں کیونکہ لباس پہننے سے ہمارے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے. میرے بھائیوں میرے بغل میں صدر محترم بیٹھے ہیں, صدری پہنے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں شیروانی پہنا ہوا ہوں, کیوں؟ کیونکہ یہ شیروانی مجھے خوبصورت بناتا ہے, اچھا لگتا ہے. میرے بھائیوں جس طرح ایک لباس انسان کو یعنی خوبصورتی دیتا ہے, اسی طرح ایک مرد کی زندگی میں جب بیوی آ جاتی ہے تو اس مرد کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, اور جب ایک عورت کی زندگی میں ایک لڑکا شوہر بن کر آتا ہے تو ایک عورت کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو, اور اے عورتوں تم اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو. اللہ اکبر. آگے آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 21 سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بڑے غور سے اس آیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو اس آیت کو ذرا سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتہ کو سامنے رکھے اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے, کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. یہاں پر نا ذرا غور کیجئے, سنیے. رات زیادہ ہو رہی ہے مجھے علم ہے, 12 بج چکے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جانا ہوگا. بھائی تھوڑی دیر محنت کر کے سن لیجئے. جلسہ ہر روز مل جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر سننے کو نہ ملے, مولوی تنویر آپ کو ہر روز نہ ملے, ایسا ماحول آپ کو ہر روز نہ ملے. اس لیے بس کچھ دیر تک آپ اور کش کر لیجئے, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. تو کیا بتا رہا تھا بھئی,
اللہ نے ہمارے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، کیوں؟ بیوی ہمارے لیے کیا ہے؟ مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بتاؤ، جن کی شادی ہو گئی، بیوی ہمارے لیے مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی ہمارے لیے سر درد ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی ہمارے لیے آفت ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے گاؤں میں، سماج میں آپ دیکھیں گے، اگر کوئی شادی کرنے کو جاتا ہے نا تو اس کا دوست اس کو مشورہ دیتا ہے، بھائی زندگی میں سب کرنا پر شادی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے سے زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے، بھائی شادی مت کرو۔ بھائی کیوں؟ شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تم شادی کرو گے تو تم پھنس جاؤ گے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آج ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے، آج ہمیں یہ صلاح دیا جاتا ہے کہ بھئی تم شادی مت کرو، کیونکہ شادی بیوی ہمارے لیے سر درد ہے، بیوی ہمارے لیے پریشانی کا سبب، اور بیوی ہمارے لیے آفت ہے۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے بیوی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ سے سوال کیجئے، اے اللہ، جب بیوی ہمارے لیے، مردوں کے لیے جب سر درد ہے، مصیبت آفت ہے، تو تو نے ہمارے لیے ہماری بیویوں کو کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ میرے بھائیو، اگر آپ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دے گا۔ لوگوں سنو، اے لوگوں، اپنے سماج کے نوجوانوں کو شادی سے بھڑکانے والوں سنو، کسی انسان کو شادی کے بارے میں یہ مشورہ دینے والوں کہ شادی کرنے کے بعد پھنس جاؤ گے، شادی کرنے کے بعد تمہاری زندگی جھنڈ ہو جائے گی، صلاح دینے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ یہاں پر ایک علاج بتا کر جا رہا ہوں، اللہ کی قسم کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں۔ میرے سامنے اگر نوجوان، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں نا، تو آج میں آپ کو ایک علاج بتا کر جا رہا ہوں، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بات غور سے سنیے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے نوجوان ہیں، رات کے 12 بجے موبائل میں بیٹھ کر پب جی گیم کھیل رہے، رات کے 12 بجے۔ آج میں بیان کر رہا تھا، گھوڑائی پارا میں میرا مضمون تھا انٹرنیٹ اور موبائل کے جو برے اثرات نوجوانوں کے اوپر ہے، تو میں نے وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا آج میں نے گھوڑائی پارا میں۔ تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، تو علاج بتا کے جا رہا ہوں، راستے کے کنارے میں بیٹھ کر پب جی گیم کھیل رہا۔ بہت سارے نوجوان ہیں کہ رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تک وہ کسی کلب میں جا کر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے۔ کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا؟ کھیلتا ہے نا، کھیلتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ رات کے 2 بجے دھلیان سیٹو بھائی کی دکان میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ اڈا مار رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرو، بھائی کر کیا رہے ہو رات کے 2 بجے؟ بھائی کیا کر رہے ہو رات کے 2 بجے؟ تم یہاں پہ پب جی کھیل رہے ہو، لوڈو کھیل رہے ہو، یہاں اڈا بازی کر رہے ہو۔ تو جواب آتا ہے، مولانا صاحب کیا کرے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی ہے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں، ایک تو ایک پرکار کے لوگ ہیں، دوسرے پرکار کے لوگ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو آج کہتے ہیں، مولانا صاحب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، الحمدللہ اچھی بات ہے، میں سب کچھ کرتا ہوں، مولانا صاحب اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، میں میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا صاحب میری زندگی کے اندر قرار نہیں ہے، میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، میری زندگی کے اندر چین نہیں ہے، مولانا صاحب میں کبھی کبھار نہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، مجھے الون فیل ہوتا ہے، تنہائی محسوس ہوتی ہے مجھے۔ اے مولانا صاحب اس کا کوئی علاج ہے تو کوئی علاج بتائیے۔ میرے بھائیو، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو اس کا علاج نہیں ملے گا، اگر آپ قرآن کے پاس آئیں گے تو قرآن آپ کو اس کا علاج بتائے گا۔ نوجوانوں سنو، اگر تمہاری زندگی کے اندر سکون نہ ہو، قرار نہ ہو، چین نہ ہو، نوجوانوں سنو، اگر رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک تمہیں نیند نہیں آتی ہے، کبھی کبھار تم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہو، تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم نکاح کر لو، اس لیے کہ تمہاری بیویوں کو ہم نے اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ میرے بھائیوں، آج میں سب کی موجودگی میں قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات میں کہہ کر جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، یہ کہ بیوی اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو جو سکون دے سکتی ہے، کائنات کی کوئی دوسری چیز وہ سکون نہیں دے سکتی ہے، کائنات کی کوئی دوسری چیز وہ سکون نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ نکاح کر لیں، نکاح میں دیری نہ کریں، نکاح میں دیری نہ کریں، آپ نکاح کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ بھینس کے آگے بین بجا رہا ہو، بھینس پاگ اڑا ہے، ایسا نہیں ہے نا مسئلہ۔
ভাই আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন। सुनिए, निकाह कर लीजिए। अगले टुकड़े पर आयत की, फिर इंशाल्लाह मैं आपको हुकूक की तरफ लेकर आ जाऊंगा। अगले टुकड़े पर याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमाता है, ये भी गौर करने की चीज है मेरे भाइयों, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मियाँ बीबी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, मियाँ बीबी के दरमियान जो प्यार होता है, मियाँ बीबी के दरमियान देखिए जो मोहब्बत होती है, अल्लाह फरमाता है लोगों ये मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती। फिर से आप इस आयत को आप इस तरह भी समझ कर सुन लीजिए, आपके दरमियान और आपकी बीबी के दरमियान जो मोहब्बत है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ लोगों ये मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती, ये मोहब्बत किसी स्कूल के क्लासरूम में बैठकर पैदा नहीं होती, ये मोहब्बत किसी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठकर पैदा नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ लोगों वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये जो मोहब्बत पैदा होती है, ये मोहब्बत नहीं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। आयत पर गौर कीजिए, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये जो मोहब्बत पैदा होती है, ये मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत नहीं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत के टुकड़े पर और इस आयत पर जरा गौर करने की आज हमें और आपको जरूरत है। आयत के ऊपर जरा गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है कि मियाँ बीबी के, भाई हमारी तरफ देखे ना, हमारी तरफ देखे, मियाँ बीबी के दरमियान जो मोहब्बत पैदा होती है, यह मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती, यह मोहब्बत अल्लाह खुद पैदा करता है। यहाँ पर एक मसले की वजाहत करके मैं चला जाता हूँ। आज सवाल किया जाता है कि मौलाना साहब क्या इस्लाम में लव मैरिज करना जायज़ है? सुनिए, ये जो शादी से पहले, निकाह से पहले फोन पे जो 2-2 बजे तक मेरा बाबू ने खाना खाया, मेरा सोना ने खाना खाया। अच्छा, शादी से पहले बाबू, शादी से पहले सोना। तो सुनिए, निकाह से पहले बाबू बाबू करने वाले, सोना सोना करने वाले, इस आयत के ऊपर जरा गौर कीजिए। आज सवाल किया जाता है, मैं मसले की वजाहत करके जाता हूँ। भाई ये डरे मत कि मैं आपको यूं ही बता कर जा रहा हूँ, मैं बता कर जा रहा हूँ, आप सुनिए क्या है। सवाल किया जाता है, मौलाना साहब के इस्लाम में निकाह लव मैरिज करना जायज़ है? यानी वो बताना चाहता है इस्लाम में जो निकाह से पहले सोना सोना करना जायज़ है? याद रखिएगा, इस्लाम में ना लव मैरिज नहीं है। भालो बेसे বিয়ে করা इस्लाम में বৈধ नहीं। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। इस्लाम में क्या है? लव आफ्टर मैरिज है। निकाह से पहले मोहब्बत नहीं, बल्कि निकाह के बाद मोहब्बत है। और एक बड़ी जिम्मेदारी की बात मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ। क्या जिम्मेदारी? सुनिए, निकाह से पहले जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, ये किसकी तरफ से पैदा होती है? किसकी तरफ से? कोई बता सकते हैं? सवाल एक आदमी बता दीजिए, किसकी तरफ से? निकाह से पहले जो लड़की के साथ हमारा रिलेशन हो, लड़की के साथ जो हमारा लव हो, लड़की के साथ जो हमारी मोहब्बत और हमारा प्यार हो, ये किसकी तरफ से पैदा होता है? एक आदमी जरा बताइए, किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। अब समझदार लोग हैं, अब बात बताता हूँ, सुनिए। ये शैतान की तरफ से पैदा होता है। और आप देखेंगे कि निकाह से पहले ये जो प्यार और मोहब्बत पैदा होती है, ये स्कूल के क्लासरूम से शुरू होकर, कॉलेज के क्लासरूम से शुरू होकर किसी ओयो होटल के कमरा में जाकर दम तोड़ देती है। ओयो होटल के कमरा में जाकर दम तोड़ देती है। लेकिन निकाह के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, निकाह के बाद जो प्यार पैदा होता है, अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। क्या लोगों, वो प्यार कोई और पैदा नहीं करता, वो मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, वो मोहब्बत को मैं पैदा करता हूँ। कितनी मोहब्बत मेरे भाइयों, जरा इस रिश्ते के ऊपर जरा नजर उठा कर देखिए कि मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है। हाय अल्लाह, कितनी मोहब्बत, हाय अल्लाह कितनी मोहब्बत। लड़की, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम अच्छा, चांदनी दहा। अच्छा, लड़की है चांदनी दहा की रहने वाली। देखिए, मैं उस आयत को सामने रखकर उदाहरण नहीं कर रहा। लड़की है चांदनी दहा की रहने वाली, लड़का है हमारे कटिहार के रहने वाले, हमारे बिहार का रहने वाला लड़का
लड़की को नहीं जानता, लड़की लड़का को नहीं जानती, वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी है, वो दोनों एक दूसरे के लिए पराया है, वो दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है, बांग्ला में जिसको वो अपरिचित तो बोलते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे हैं। मेरे भाइयों, जब निकाह का टाइम आता है, लड़का कटियार से चांदनी दहा आता है, दोनों के दरमियान निकाह हो जाता है, दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब रुखसती का टाइम आता है, मेरे भाइयों, जब विदाई का टाइम आता है, तो लड़की गाड़ी पर बैठने से पहले जोर जोर से रोती, रोती कि नहीं रोती है? गाड़ी पर बैठने से पहले अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोती है। क्यों रोती है? इसलिए रोती है मेरे भाइयों कि मैं लड़का को नहीं जानती, लड़का को नहीं पहचानती, पता नहीं लड़का कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसकी फैमिली कैसी होगी। हाय अल्लाह, मैं तो बचपन में चांदनी दहा में रहकर बड़ी हुई हूँ, मैं कटियार में जाकर कैसे रहूंगी। मेरे भाइयों, मैं आपको मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ कि मोहब्बत कितनी होती है। सुनिए, लड़की जब गाड़ी के ऊपर रोते हुए, बिलबिलाते हुए, चीखते हुए जब गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है, वही लड़की जब हमारे कटियार आ जाती है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, वो लड़की जो आने के लिए रो रही थी, अपनी माँ को छोड़ने पर रो रही थी, वो लड़की अपनी माँ को भूल जाती है, वो लड़की अपने बाप को भूल जाती है, वो लड़की अपना इलाका भूल जाती है, और उसका हस्बैंड ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। वही लड़की अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने शौहर के लिए जान देना गवारा कर लेती है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी मोहब्बत जो मियां बीबी के दरमियान पैदा होती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मुर्शिदाबाद के लोगों सुनो, ये मोहब्बत कहीं और पैदा नहीं होती। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये मोहब्बत तो मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ, मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। वक्त बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, सुनिए, रिश्ता को सामने रखे। अब आइए, एक सवाल और एक सवाल, सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारा मुसलमानों का, ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बता सकते हैं सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाय वाला की बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलिए कौन? शैतान। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाइयों। लेकिन आज तो हम उनको दोस्त बनाकर घर में बैठा के रखे हैं। भाई शैतान को हम कहते हैं, भाई आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, हम मुसलमान तो आपसे बढ़कर शैतान बन चुके हैं। आज बोलते कि नहीं बोलते? तो सुनिए, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है दुनिया में शैतान का सबसे महबूब और पसंदीदा काम क्या है? पता आपको? मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा लगा देना, मियाँ बीवी को अलग कर देना, उन दोनों के दरमियान डिवोर्स करा देना, उन दोनों के दरमियान तलाक करा देना। हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस सुनते जाइए, इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही के अंदर लेकर आते हैं। मेरे भाइयों सुनिए, शैतान समुंदर के ऊपर पानी, यानी पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है, दरबार लगाता है। सही मुस्लिम की हदीस, इस हदीस को सुनिए, शैतान समुंदर के पानी के ऊपर अपना दरबार लगाता है, अपना तख्त लगाता है, और अपने चेलों को हमारे पास भेजता है कि जाओ चांदनी दहा के लोगों के पास चले जाओ, बनी आदम के पास चले जाओ और उनको गुनाहों की तरफ आमादा करो। मेरे भाइयों, वो शैतान के जो चेले होते हैं वो हमारे पास आते हैं। मेरे भाइयों, हमें नमाज से गाफिल कर देता है, हमें शराब पीने पर मजबूर कर देता है, हमें बेहयाई का काम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये जो चेले आते हैं, ये शाम के टाइम अपने गुरु के पास आते हैं, अपने सरदार के पास आते हैं, और आने के बाद कहते हैं, ए हमारा गुरु, ए हमारा सरदार, सुनिए आज हमने दिन भर में क्या क्या किया। यानी शैतान भी अपने सरदार के सामने जाकर रिपोर्ट पेश करता है। एक शैतान आता है, एक चेला आता है और कहता है, ऐ हमारा सरदार, ऐ हमारा गुरु,
آج ہم نے ایک مسلمان کو، آج ہم نے مولوی تنویر کو، آج ہم نے مولوی جرجیس کو، آج ہم نے مولوی عبد الرحمان کو ہم نے نماز سے غافل کر دیا۔ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چل تو سائڈ ہٹ، تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ایک آیا اور آنے کی بات کہا کہ اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے چاندنی دہ کے اندر ایک حاجی صاحب کو ہم نے کسی یعنی شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو بھی سائڈ ہٹ جا، یعنی ایک ایک کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ایک چیلا سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا ہے، ہم نے پتی پتنی کے درمیان جھگڑا لگا دیا ہے، ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا ہے، اور ان دونوں کو یہاں تک نہیں چھوڑا ہے جب تک ان دونوں کے درمیان طلاق نہ ہو جائے، ان دونوں کے درمیان ڈیورس نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سردار جو ہوتا ہے، یہ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، گلے لگنے کے بعد وہ اس سے کہتا ہے نعم انتا، تو نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جلدی جلدی صرف حدیث سے سنتے چلے جائیے۔ ہاں میرے بھائیوں، شیطان جو ہے وہ آپ کو آپ کی بیوی سے الگ کرنا چاہتا ہے، آپ کی بیوی کو آپ سے الگ کرنا چاہتا ہے، شیطان اس رشتہ کو توڑنا چاہتا ہے، اور ہمارا اسلام اس رشتہ کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب سنیے، اس لیے اسلام نے کچھ اصول بنائے، کچھ قانون بنائے، کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دیے، اور کہا کہ اے چاندنی دہا کے مرد اور عورتوں سنو، ہم نے جو گائیڈ لائنز بنائے، ہم نے جو اصول بنائے، جو قانون بنائے، اگر اس گائیڈ لائن کے اندر رہ کر اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہارے درمیان کبھی طلاق نہیں ہوگی، تمہارے درمیان کبھی بچھڑاؤ نہیں ہوگا، تمہارے درمیان کبھی ڈیورس نہیں ہوگا۔ اسلام وہ گائیڈ لائنز بنائے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے بیوی کا کچھ حقوق رکھے اور شوہر کے کچھ حقوق رکھے، زیادہ نہیں، تین حق آپ کے اوپر، آپ کی بیوی کا کیا حق ہے اور آپ کی بیوی کے اوپر آپ کا کیا کہ تین کر کے بیان کروں گا، چار حدیث سے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں زیادہ لمبی دیر تک آپ کے سامنے، حالانکہ میں تو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنے والا انسان ہوں، لیکن میرے بھائیوں